بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوشحال رکھے، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں سچی حکایات حصہ اول، پیج نمبر 18، 19، 20 اور 21 سے حکایت جس کا ہیڈنگ ہے یمن کا بادشاہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب المستجرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عسکرین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ تبع اول ہمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حاکم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ یہ جب اتنی شان و شوکت کے ساتھ لگا تو ساری پبلک اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جایا کرتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ پہنچا، مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندے یعنی کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنے چلے آتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کراؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا یعنی کہ اس بیماری کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض یعنی کہ اس کے ہاتھ کی نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ یعنی کہ جو گندگی اس کے جسم سے نکل رہی تھی بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی عالموں نے جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے ذریعے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور علیہ السلام کی خاطر 1-2 منزل کا عمدہ مکان تیار فرمایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی کی۔ کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا
موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کر دینا کہ نسل دبا نسل ناسلین میرا یہ خط محفوظ رکھے، حتیٰ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا موضوع مضمون یہ تھا، اب دیکھیں مضمون کیا تھا، دیکھیں بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے حبیب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ کم ترین مخلوق، مضمون کیا تھا؟ کم ترین مخلوق طبع اول ہمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کی دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 عالموں کی نسل در نسل دوارا جان کی طرح حفاظت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کے آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست موصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ان عالم ربانی کی اولاد سے ہوتے ہوئے محفوظ طریقے سے ان کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اٹھنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جک در جرک، ان کے بھیڑ در بھیڑ آ رہے ہیں۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طنبا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طنبا کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا نیک بائی طبع کو آفرین، وہ شاباش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے۔ خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانوں اور بازاروں کو سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کی سجاوٹ کی جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔
اللہ اللہ میرے دوستو، آج الحمدللہ ہم نے اتنا پیارا واقعہ سنا. یہ کتاب میرے پاس اتنی کتابیں ہیں الحمدللہ میرے کو پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، کیونکہ ویسے میں روزانہ رات کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی روزانہ صبح میں تھوڑی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج یہ جو واقعہ میں نے پڑھا ہے، اللہ اللہ، آج میں نے فرسٹ ٹائم میں نے آج تک اپنی لائف میں ہزاروں واقعے پڑھے، ہزاروں قصے پڑھے، ہزاروں واقعے سنے علماء اکرام سے. یوٹیوب کے ذریعے ویڈیو کی جو واٹس ایپ پہ لنک آتی ہے علماء اکرام کی، ان کے ذریعے میں نے بہت سارے واقعے سنے ہیں، پڑھے ہیں کتابوں کے ذریعے. جمعہ کے بیانات میں علماء اکرام یعنی پیران اعظام کے جو بیان یا واقعات ہوتے ہیں، ان میں نے بہت سارے مجھے واقعات پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. الحمدللہ آج یہ جو میں نے واقعہ پڑھا ہے، میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے، اتنا دل خوش ہو رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قبل 1000 سال یمن کے بادشاہ اس وقت ایمان لے گئے، اس وقت اس کی محبت، اور کیا میں کہوں. اللہ 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 رحم فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق رسول بنائیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں خوب بھر دے، اور ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائیں. اور یہ دعائیں تمام ہمارے گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے اور تمام امت مسلمہ، تمام مومن و مومنات جو آئندہ آنے والے اور جو ہیں، سب کے حق میں قبول و مقبول فرمائیں. تو میرے دوستوں اور میرے تمام سبسکرائبر، امید کرتا ہوں آپ کو آج واقعہ بہت پسند آئے گا، کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. پسینہ بھی آ گیا، تھوڑے آنسو جیسے بھی ہو گیا، آنکھیں بھی بھر آئی. واقعہ ہی کچھ ایسا تھا، بہت ہی پیارا واقعہ تھا، دل خوش ہو گیا ہے، آنکھیں نم ہیں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. یہاں میرے پیر و مرشد کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت سید محمد مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کا ایک وہ شعر ہے جو آپ کی ایک نعت شریف ہے. اس میں لکھا ہے کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میرے چشم تر میں رہتے ہیں. اس کی ایک دو لائن ہیں جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ کھم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. اور آگے فرماتے ہیں تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، تاج کو اپنے کاشا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے صدقہ ہی کچھ ایسا ہے. غالباً یہی ہے، شاید اس میں کچھ بھول ہوئی تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. تو امید کرتا ہوں بہت 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 مبارک ہو. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مشرف فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مدینہ دکھائے. جزاک اللہ خیرہ. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 شکریہ. لائک کرے، کچھ کنفیوژن ہو کمنٹ کرے، دعائے خیر میں یاد رکھے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.